باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور. صدق اللہ. یہ کتاب نہایت اہم کتاب ہے. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے. خود بہت بڑے شخص ہیں عطا الاسکندری، اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے ترجمہ کرایا ہے، جبکہ حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں مولانا تھانوی کی تشریف لے گئے تھے رہنے کے لیے. اس میں حضرت حاجی صاحب کو خیال ہوا کہ اشرف علی موجود ہیں، ان سے اس کتاب کا ترجمہ کراؤ. بلا تکلف ہے کہا کہ اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو. فرماتے ہیں حضرت کہ میں تو اس لائق نہیں تھا، میں تو خود استفادہ کے لیے گیا تھا، لیکن شیخ کا حکم ہوا تو میں نے تعمیر کیا. بڑے اچھے الفاظ میں کہا، شیخ کا حکم ہوا، میں اس لائق بھی نہیں تھا اور نہ اس لیے میں گیا تھا، میں تو استفادہ کے لیے گیا تھا. حضرت کی خدمت میں معلوم ہوا کہ حضرت حاجی مستقل تشریف لے گئے تھے حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں نسبت باطنی کی تحصیل کے لیے. مستقل سفر مکہ معظمہ میں رہنا یہ اپنی جگہ پر خود اس نسبت کی تحصیل کے لیے تشریف لے گئے. اور اس سلسلہ پہلے چلا رہا ہے. ہمارے حضرت مجدد الفسانی جبکہ ان کو ان کے والد سے چشتیہ سلسلے سے خلافت مل چکی تھی، شیخ عبداللہ سے بہت بڑے شخص تھے. وہ سید عبدالقدوس وہی وہ تھے خلیفہ تھے. ان سے اجازت مجدد صاحب کو مل چکی تھی اپنے باپ سے، مگر اس کے باوجود ان کو خواہش تھی کہ نسبت نقشبندیہ حاصل کریں. جب حضرت خواجہ بقی اللہ تشریف لے گئے ہیں تو دلی میں جن سے برابر ذکر کرتے تھے انہوں نے کہا کہ میں جو نسبت نقشبندیہ کی چاہتے ہو وہ تو آ گئے، نقشبندی کو گئے. خواجہ صاحب نے کہا میں تو تمہارے لیے آیا ہوں، میں بھیجا گیا اس ملک سے، کیونکہ میں نے خواب دیکھا کہ میری زبان سے ایک طوطی چوس رہی ہے کوئی چیز. میں نے اپنے شیخ سے کہا تو انہوں نے کہا کہ تم ہندوستان چلے جاؤ، کیونکہ یہ طوطی یہ چڑیا ہے ہندوستان کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تم سے فیض ہندوستان میں پہنچے گا، اس میں سیدھے تم دلی جاؤ. دلی میں رہے. مجدد صاحب ملے. مجدد صاحب مطمئن موقع میں تو تمہارے لیے آیا ہوں، اس وقت حج کرنے تم نہ جاؤ، نفلی حج کر. رہ گئے. توجہ دیا، سارا عالم روشن ہو گیا. اسی توجہ دیا خواجہ باقی باللہ. اور یہاں تک کہہ دیا کہ احمد وہ آفتاب ہے کہ ہم جیسے ستارے اس کے اندر گم ہیں. اپنے مرید کو متعلق کر رہے ہیں خواجہ باقی باللہ. احمد وہ آفتاب ہے جس کی روشنی میں ہم جیسے ستارے گم. تو حضرت حاجی صاحب نے اس کتاب کے متعلق کہا، انہوں نے کیا، خوب کیا. ترجمہ بھی ہے اور اس میں پوری سلوک کے مسائل بھی اس کے اندر ہیں بیان کیے. اس وجہ سے ہم لوگوں کے لیے زیادہ معتبر ہے. 3 کتابوں کا مجموعہ، شخصیات کا مجموعہ، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب، حضرت مولانا تھانوی اور یہ شیخ عطا الاسکندری. بہرحال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور. یعنی کھاؤ اپنے رب کی روزی سے. ترجمہ حضرت ثانی فرما رہے ہیں، یعنی کھاؤ اپنے رب کی روزی سے اور شکر بجا لاؤ. اس کا شہر ہے ستھرا اور رب ہے بخشنے والا. مکہ ہے، رب بھی ستھرا ہے اور رب بھی کیا پوچھنا اس کا. یعنی کھاؤ اپنے رب کی روزی سے اور شکر بجا لاؤ. اس کا شہر ہے ستھرا، لہو بلدۃ طیبہ ورب غفور.
اور رب ہے بخشنے والا. حق تعالیٰ کو منظور ہوا کہ بندوں پر دروازے مناجات یعنی رازداری کا کشادہ فرمائے جب وہ کھانوں کو اور دوسرے نعمتوں کے محتاج ہوتے ہیں. بلند ہمتی کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ اس کی مناجات سے مشرف ہوتے ہیں، اس کے عطائے سے دیے جاتے ہیں. اگر محتاجی کو مناجات نہ لاوے تو عام لوگ ہرگز اس کی حقیقت نہ سمجھے. محتاجی اللہ پیدا کرتا ہے تاکہ احتیاج والی صورت پیدا ہو جائے. احتیاج، بھوک لگی ہے تو بھوک کے بعد کھانے کی خواہش ہوگی، کھانے کی خواہش ہوگی، نہیں ملے گا تو دعا کرے. مناجات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ بھوک لگاتا ہے کہ روٹی کو ضرور اللہ کی طرف توجہ ہو جائے. روٹی ایسی چیز ہے کہ ہاتھ پھیلا دیتا ہے، پانی ایسی چیز ہے. عام لوگ ہرگز اس کی حقیقت نہ سمجھیں. اگر حاجت نہ ہوتی تو بجز اہل عشق کے باب مناجات کو کوئی نہیں کھولتا. اہل عشق تو اس صورت میں کھولتے ہیں. یہ عام لوگ بھوکی لگنے میں اللہ کو ڈھونڈتے ہیں. ضرورت ہے، اللہ کی ضرورت کو پوری کیجیے. اس ضرورت کے باب کے دروازے کو کھولنے کے لیے اللہ نے ہم کو حاجات میں مبتلا کیا تاکہ دروازہ مناجات کا کھل جائے. اور اگر حاجت نہ ہوتی تو بجز اہل عشق کے باب مناجات کو کوئی کھلا نہیں سکتا تھا. بھوک اور پیاس اسی لیے لگا ہے. پیاس اگر ہم لوگ ادھر بنارس میں تھے تو وہاں ہمارا گھر تک پہنچے سراہی لیے ہوئے تو سبھی کو تعجب ہوتا تھا کہ کوئی سراہی ہے لیکن کہاں چلتا ہے یہ ہمارا. کہا دیکھیے سراہی بہت کام آتی ہے. لو کا زمانہ تھا. کہا کہ جب گاڑی رکی اور پیاس لگی تو سب میری سراہی کی طرف آئے، جس سراہی میں سے پانی لیے. جب میں لے کے چلا تھا تو لوگ ہنستے تھے، یہ چلتا ہوتا ہے، لیکن جب ضرورت ہوتی ہے تو سب آ کے مانگتے ہیں پانی لیے. احتیاط، پانی کی احتیاط میں یہ کہا کہ کوئی رکتا نہیں مانگنے میں اس وقت، جبکہ پانی لے کے چلنے میں ہنستے ہیں، لیکن جب پیاس لگتی ہے تو آ کے طلب کرتے ہیں بلا تکلف. ہم پانی لیجیے، پیاس لگی ہم کو. بھوک ہو پیاس معمولی چیز. انبیاء میں مبتلا کیے گئے ہیں بھوک ہو پیاس. بس ان کی مناجات تو وہ جو اور اگر محتاجی ان کو مناجات کی طرف نہ لائے تو عام لوگ ہرگز اس کی حقیقت کو نہ سمجھیں. اگر حاجت نہ ہوتی تو بجز اہل عشق کے باب مناجات کو کوئی کھلوا نہیں سکتا تھا. اہل عشق تو اس وقت بھی کھلواتے، لیکن عام لوگ باب مناجات کو کھلوا نہیں سکتے. بس حاجت کا وارد ہونا سبب مناجات ہے. بس حاجت کا وارد ہونا سبب مناجات ہے. اللہ سے مناجات اور مناجات بڑی بزرگی ہے. حضرت حاضر مناجات بڑی بزرگی کی بات ہے. مناجات اللہ سے مناجات اور عزت کا بڑا رتبہ ہے جس کو مناجات مل گیا سب کچھ. طریق میں بھی یہی ہے مولانا. جب تمام طریق طے کر لیتا ہے جو بھی صورت ہمارے حضرت فرماتے تھے اس وقت اس کو مناجات کا سبوت کیا جاتا ہے کہ اب ہمارا کام نہیں، پیر کا کام ختم، اب تم جانے تمہارا رب جانے. آخر مقام یہی ہے جتنا ہم کو کرنا تھا. کیا بال بزرگوں نے ہمارے کہا اے بیٹا تم چلے جاؤ فلاں جگہ. ہمارے چھاتی میں جتنا دودھ تھا پلا دیا، اب ہماری چھاتی میں دودھ نہیں، اب تم رب کی طرف کھل جاؤ، ہم تمہاری سرپرستی نہیں کر سکتے. یہ ہمارے مشائخ کا حال ہے. میاں عاشق و معشوق رے انہیں میاں عاشق و معشوق رمزیش کرامن کاتبیرہ ہم خبر نہیں. بس حاجت کا وارد ہونا سبب مناجات کا ہوا. کتنی بڑی دولت کھل گئی اس حاجت کی وجہ سے.
ہم لوگ حاجت ہی سے بھاگتے ہیں کہ حاجت کر کے، اور وہی تو حاجت ہے تمہارے اصل کامیابی ہے. اور مناجات بڑی بزرگی ہے، حضرت حاجت مناجات بڑی ہے اور عزت کا بڑا رتبہ ہے. تم خیال نہیں کرتے کہ موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی خبر اس حساب فرمائی، فسقى لهما رب فسقى لهما ثم تولى الى الظل وقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، جب موسیٰ علیہ السلام نے لڑکیوں کو پانی پلایا شعیب علیہ السلام کو، تو ضرورت ہوئی، تھک گئے تھے، دھوپ تھی. فرماتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں لڑکیوں کے خاطر سے بکریوں کو پانی پلایا ہے، پھر سائے کی طرف پھرے، پھر دعا کی، اے پروردگار بے شک میں اس رزق کا جو میرے واسطے اتارا محتاج ہوں. بھوک پیاس لگی ہوئی تھی. فقال رب انی، موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں لڑکیوں کی خاطر مشقت برداشت کیا، پانی ان کے بکریوں کو پلایا، تھک گئے تھے. کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام، اللہ بیان کر رہا ہے، کوئی واقعات ہے تب تو یہ ہے، اس کے اندر حکم ہے، اس کے اندر بصیرتیں ہیں، اس کے اندر عبرتیں ہیں، سب کچھ ہے. یعنی اے موسیٰ، پھر سائے کی طرف پھرے، پھر دعا کی کہ اے پروردگار بے شک میں اس رزق کا جو میرے واسطے اتارا ہے میں محتاج ہوں. اللہ سے سوال کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم اللہ کی اور کچھ نہیں مانگا بجز ایک روٹی کے، روٹی کے محتاج. موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں، محتاج کیا روٹی. قسم اللہ کی اور کچھ نہیں مانگا. حضرت علی فرما رہے ہیں قسم اللہ کی، قسم اللہ کی اور کچھ نہیں مانگا بجز ایک روٹی کی، روٹی کی ہم کو قدر نہیں ہے. وہ حدیث میں آیا ہے کہ اے لوگوں، اللہ سے محبت کرتے جاؤ، اس وقت تم کو روٹی دیتا ہے. حدیث ہے کہ نہیں؟ حدیث تم کو کھلاتا ہے. یہ محبت عقلی ہے. دو عقل ہے، عقل عقلی اور ایک ہے طبعی. یہ عقلی محبت، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. تم کو روٹی دیا تو احسان کیا اللہ نے، تو تم اس کا یہ ہے کہ تم اس کا شکر ادا کرو. روٹی کا لفظ تم کو اللہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اس وجہ سے اللہ کا حق ہے کہ اس کا شکر ادا کرو، عبادت کرو. تو روٹی کا تعلق لگا ہوا ہے مولانا. ہم لوگ سمجھتے ہیں روٹی کا ذکر بالکل دنیا داری ہے، اور روٹی میں تو سب کچھ ہے. یہ آتا ہے کہ بعد نام اعمال میں حدیثیں ہیں، ہلکا ہوگا نیکیوں کا پلہ، روٹی کا جو ایک روٹی دیا ہے یا نصف، اس کا ثواب رکھا جائے گا، وہ بھاری ہو جائے گا. بہرحال حضرت علی فرماتے ہیں قسم اللہ کی اور کچھ نہیں مانگا بجز ایک روٹی. کس نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. جس کو کھائیں اور لاغری سے کھائیں، کھانے کے لیے بھوک لگی ہے، اور لاغری سے یہ حال ہو گیا تھا کہ پیٹ کی جھلی کے اندر سے ساگ کی سبزی نظر آتی تھی، اسی میں پانی پلایا. بس غور کر تجھ پر اللہ کی مہر ہو، مہربانی محبت پر غور کر. وہاں تھانی ترجمہ کر رہے ہوں یہ بات کیا ہے. بس غور کر تجھ پر اللہ کی مہر ہو کہ کس طرح خدا تعالیٰ سے سوال کیا، کیونکہ یقین رکھتے تھے کہ بجز خدا کے کوئی چیز کسی چیز کا مالک نہیں. روٹی بھی کوئی دینے والا نہیں، اللہ ہی دے گا، ملے گی. اور لکھتے ہیں حضرت تھانوی نہیں بلکہ انہیں کا
اور مومن کو ایسا ہی ہونا چاہیے. مومن کا اصل یہی ہے، اپنی محتاجی کا اظہار خدا سے. اللہ سے چھوٹی بڑی سب چیزوں مانگنا چاہیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی سے مدد کرتے ہیں. ہم کو بادشاہ بھی انہی سے مانگنا ہے اور روٹی بھی انہی سے مانگنا ہے. بادشاہ نہیں مانگی، روٹی مانگی. بعضوں کا قول ہے کہ میں نماز میں اللہ سے مانگا کرتا ہوں، یہاں تک کہ آٹے کا نمک بھی مانگتا ہوں کہ اللہ. مانگنے کا لطف ہے، نمک کی بات نہیں ہے. مانگنے کا بہانہ. اور اے ایمان والو، جس چیز کی حاجت ہو اس سے قلیل ہونے کے خیال سے مانگنے سے مت رکو. تھوڑا ہو کیسے ہے کمی، مانگو، اسی سے مانگو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوتے کا تسلا جب ٹوٹ جاتا تھا وہ بھی مانگتے تھے اللہ اس کو درست کر دیجیے، ہے کہ نہیں؟ سنت ہے نبی. اگر اس سے قلیل نہ مانگے گا تو اس سے اور کوئی دوسرا رب نہ ملے گا. اس قلیل کے لیے رب ہی ہے. کثیر کے لیے جیسے رب ہے، قلیل کے لیے بھی رب ہی وہی دے گا تو تم کو کچھ ملے گا. جو ہے وہی ہے، قلیل کا دینے والا بھی وہی ہے اور کثیر کا. نمک بھی دینے والا وہی ہے اور بادشاہ بھی دینے والا وہی ہے. ویسے بادشاہ بھی تم مانگ سکتے ہو. شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر کسی بڑے آدمی سے تم بادشاہ مانگو تو تم کو جھیڑ دے گا، اور اگر اس سے چھوٹی چیز مانگو تو بھی جھیڑ دے گا کہ ہماری توہین کیا تم نے چھوٹی چیز. اللہ کی ذات یہ ہے کہ بادشاہ بھی مانگی جا سکتی ہے اور نمک اور میٹھا بھی مانگا جا سکتا ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ زخم ہو گیا تھا، بار بار فرما رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ یہ بہت چھوٹا سا ہے، اب اس کے لیے بار بار انا للہ و انا الیہ پڑھ رہے ہیں. فرمایا اے عائشہ اس کے عاقبت سے تم باخبر نہیں ہو. یہ زخم کیا ہو سکتا ہے تم نہیں کہو. کتنی دور کی آج کی جراحی اور طب اور سبق اس میں کر دیا. یہ تھوڑا سا زخم ہے اور حضور انا للہ پڑھ رہے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ ہے جس کی وجہ سے بار بار انا کہ اے عائشہ اس کی عاقبت سے باخبر نہیں. سننے میں آتا یہاں کوئی زخم ہوا نہیں کیا، سڑ گیا، کٹ گیا، کر کے ہوتا کہ نہیں، اس وجہ سے فوراً لگایا جاتا ہے تاکہ وہ مرض جو کاٹے والا ہے وہ بننے نہ پائے. حضور کی میں سمجھتا ہوں کتنی بڑی بات ہے کہ گویا کہ طب کا ایک مسئلہ پیش کر دیا کہ علاج چھوٹے، یہ بہت مشہور ہے، آگ کو چھوٹا نہ سمجھو، دشمن کو چھوٹا نہ سمجھو اور مرض کو چھوٹا نہ بڑھے. تینوں ہے کہ نہیں؟ پڑھے گا نہیں کہیں، پڑھائی نہیں. آگ کو بھی چھوٹا، چنگاری کو بھی چھوٹا نہ سمجھو. حضور نے فرمایا اس کو دبا دو، یہ چنگاری پورے عالم کو جلا سکتی ہے. کہتے ہیں اگر قلیل اسے نہ مانگے گا تو اس کے لیے اور کوئی رب تم کو نہیں ملے گا. وہ مطلوب اگر قلیل ہو لیکن کیونکہ ذریعے مناجات بن گیا اس اعتبار سے وہ جلیل ہو گیا. مطلوب چھوٹا ہے لیکن جس کو پیش کیا جائے وہ تو بڑا ہے. غلام کا درجہ تو اس کے مالک سے بڑھ جاتا ہے. مطلوب اگر قلیل ہی ہو لیکن چونکہ ذریعہ مناجات بن گیا اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا چھوٹی چیز مانگنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ایک وسیلہ ہے، ذریعہ ہے. اس اعتبار سے وہ جلیل ہے، قلیل نہیں ہے، جلیل ہے. یہاں تک کہ شیخ ابو الحسن رحمۃ فرماتے ہیں کہ دعا میں اس کی فکر نہ ہونی چاہیے کہ وہ کام پورا ہو جائے، اس میں تو اپنے رب سے حجاب ہو جاتا ہے. بڑا قصد مناجات مولا ہونا چاہیے، یعنی وہ چیز جو مانگ رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہے، اس میں مقصود یہ کہ ہم کو مناجات مولا کا موقع مل رہا ہے، دعا کا موقع مل رہا ہے.
بہت اچھا ہے نہیں؟ وہ اس فکر میں نہ پڑو، کہتے ہیں دعا کی حقیقت، ہم لوگ سب کہتے ہیں 3 دن دعا کیا نہیں ہوا، دعا میں اس کی فکر نہ ہونی چاہیے کہ وہ کام پورا ہو جائے، اس میں تو اپنے رب سے حجاب ہو جاتا ہے، بڑا قصد مناجات مولا ہونا چاہیے کہ اللہ سے مناجات کا موقع ملتا ہے، اللہ ہم لوگوں کا حال بنا دے۔ فسقا لہما، اور اس آیت میں چند فائدے ہیں۔ فائدہ اولا یہ ہے کہ مومن کو اپنے رب سے تھوڑا بہت سب مانگنا چاہیے، اور اس کو ہم ابھی بیان کر چکے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے فسقا لہما کہ اللہ تعالیٰ کو اس میں ربوبیت سے پکارا، فسقا رب ادا نہیں ہے، کیونکہ پانی کھانے کا تعلق رب سے ہے، ربوبیت سے ہے، اس وجہ سے رب سے پکارا، اس میں بھی ہے۔ دوسرا فائدہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو اس میں ربوبیت سے پکارا، کیونکہ اس مقام کے مناسب یہی ہے رب، کیونکہ رب اسی کو کہتے ہیں جس نے تجھ کو اپنے احسان سے پالا، رب ہے، تم کو احسان سے ماں کے پیٹ میں تم کو پالا ہے، اور اپنے منت سے تجھ کو غذا دی ہے، پیٹ سے جاری کر دیا ہے غذا تمہارے لیے۔ اس میں اپنے مالک کو مہربان بنانا ہے، تو اس کو اس میں ربوبیت سے ندا کی ہے، ربوبیت سے رب سے جو پکارو گے تو زیادہ تمہاری طرف توجہ کرے گا، بہت زیادہ۔ اس میں یعنی رب نے اپنے مالک کو مہربان بنانا ہے، تو اس کو اس میں ربوبیت سے ندا کی، جس کے آثار اور فوائد کبھی اس سے بند و موقوف نہیں ہوتے، ربوبیت تو جاری ہے، الوہیت یہ ربوبیت کا ہے، وہ دروازہ کھلا ہوا ہے، جس کے سامنے کنٹرول دے دیا کھولے گا، دروازہ بند رکھے گا، دے دیا کنٹرول والے ہوتے ہیں نا، مہاری میں مثال دیا تھا کہ جیسے ہم لوگوں کو ایک چیز دیا ہے اللہ نے، چاہتا کہ اس کو جاری رکھو، جیسے کوئی کنٹرول کی دکان مل جائے کسی کو تو جب بند رہے گا آنے والے کہے گا کیوں بند رہے گا۔ تیسرا فائدہ یہ کہ رب انی لما انزلت الی من خیر، یوں نہیں کہا کہ انی فقر، اس میں فائدہ ہے یہ لا خیر کا فقیر ہے۔ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ رزق کا اتار چکا ہے، آپ نے رزق دیا ہے، ان کو محمل نہیں چھوڑا ہے، رزق دے چکا ہے، اسے یوں کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تاکہ معلوم ہو کہ ان کو اللہ پر وثوق ہے، آپ روزی اتار چکے ہیں، اس کو مجھے چل ہے، یہ نہیں کہ ابھی روزی اتاریں گے، لیکن رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تاکہ معلوم ہو کہ ان کو اللہ پر وثوق ہے، اس کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھوکے نہیں رکھے گا، اللہ ان کو بھولے گا نہیں۔ وہ اس طرح کہا کہ اے پروردگار، یہ مجھ کو یقین ہے کہ تو نہ مجھ کو اور نہ کسی دوسری مخلوق کو محمل چھوڑے گا، میرا رزق نازل فرما چکا ہے، پر اس نازل شدہ چیز میں سے میرے پاس جس طرح چاہے تو بھیج دے، میرا رزق ہے متعین۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل ہمارے لیے روزی رکھا ہے متعین، بس مانگنے کے لیے یہ سب ہے بہانے کی، تاکہ مانگے یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد بلائے گا کہ وہ متعین ہے۔ یہ مجھ کو یقین ہے کہ تو نہ مجھ کو اور نہ کسی دوسرے مخلوق کو محمل چھوڑے گا، اور تو میرا رزق نازل فرما چکا ہے، اب اس نازل کیے ہوئے رزق کو میرے پاس جس طرح چاہے، جس طور پر چاہے، اپنے احسان و امتنان کے ساتھ مقرون کر کے بھیج دے، بس یہ چاہتا ہوں۔ یہ بھی ہے کہ روزی ہے متعین، یقین ہے کہ روزی ہے، صرف اس مناجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجبور کیا کہ رزق کے بھیجنے میں تاخیر کرتا تاکہ یہ مانگے تو میں دوں۔ سو اس میں دو فائدے، ایک طلب، دوسرا اقرار اس امر کا کہ ہم تعالیٰ کا رزق نازل ہو چکا ہے، مگر وقت اور سبب اور واسطہ معین نہیں فرمایا، تاکہ بندے کو اضطرار ہو، اور اضطرار کے ساتھ قبول ہوتی ہے، پتہ نہیں روزی ملے گی کہ نہیں ملے گی، سب کچھ ہے، اضطراری جب کیفیت ہوگی اس صورت میں مناجات کرے گا تو اللہ قبول فرمائے گا۔ وہ اضطرار کو پیدا کرنے کے لیے رزق کو پوشیدہ رکھا ہے، روزی ہے سب کے لیے، ہے نا بھائی؟ یہ سب
علوم معارف ہیں، یہ علوم معارف، مگر وقت اور سبب اور واسطہ معین نہیں فرمایا تاکہ بندے کو اضطرار ہو، اور اضطرار کے ساتھ قبولیت ہوتی ہے، دعا میں اضطرار۔ جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے مضطر کی دعا قبول کرنے والا؟ اللہ۔ اور اگر سبب اور وقت اور واسطے کو معین فرما دیتے تو بندے کو اضطرار نہ ہوتا، پتہ نہیں کب روزی میں ہے، روزی ہے لیکن کم ہے، تو اس کب کو حاصل کرنے کے لیے دعا کرتا ہے، دعا کرنا ضروری ہے، اتنا عمدہ ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، اور اگر سبب اور وقت اور واسطے کو معین فرما دیتے تو بندوں کو اضطرار نہ ہوتا، جو کہ ابہام کے وقت حاصل ہے، بس پاک ہے اللہ، حکمت والا، قدرت والا، علم والا ہے، سب جتنی چیزیں ہیں سب اس کے علم کے تحت ہے، یوں ہی نہیں سمجھیں۔ چہاروں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ سے مانگنا عبودیت کے منافی نہیں ہے، اللہ سے مانگنا عبودیت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو مقام عبودیت میں کمال حاصل تھا، تب بھی روٹی مانگا۔ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر سے، لیکن اس کے بعد مانگا، کیا مانگا؟ روٹی مانگا۔ اب کے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کچھ نہیں ہے، لیکن سب طریق بتلا رہے ہیں، اتنی کتابیں پورے طریق کو بیان کیا ہے کہ نہیں؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا عبودیت کے منافی نہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو مقام عبودیت میں کمال حاصل تھا، پھر بھی اللہ سے مانگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ طلب کرنا مقام عبودیت کے منافی نہیں ہے، اللہ سے مانگنا عبودیت کے منافی، یہ نہیں کہ ہم کچھ نہیں مانگیں گے اللہ سے، اللہ دینا اور دینا، مانگنے ہی میں خیر۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ اگر طلب کرنا مقام عبودیت کے خلاف نہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے کیوں نہیں طلب کیا جب ان کو منجلیک میں رکھ کر پھینکا گیا؟ جبریل نے آ کر پوچھا کہ آپ کو کچھ حاجت ہے، اور آپ نے جواب دیا کہ تم سے نہیں حاجت ہے، جبریل سے حاجت نہیں ہے، ہاں اللہ سے ہے، اللہ سے میں مانگ لوں گا جو کوئی مانگا، تمہاری ضرورت نہیں، جبریل سے کہے تمہاری حاجت نہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام بولے کہ اللہ ہی سے دعا کرو، اور آپ نے فرمایا کہ میرے مانگنے سے اس کا جاننا بہتر ہے، بس ہے، میرے مانگنے سے جانتا ہے۔ بجرم عشق میں میں قسم عجب غوغائے تو نیز برسر باما عجب تماشا ہے، آپ کے جرم عشق میں مجھ کو یہ سزا دی جا رہی ہے، اب آپ ہی اس کو دیکھیں، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر جبریل بولے اللہ ہی سے دعا کرو، آپ نے فرمایا کہ میرے مانگنے سے اس کا جاننا بہتر بس ہے۔ تو علم الہی پر اظہار طلب سے اکتفا کیا، جواب اس کا یہ ہے کہ حضرات انبیاء ہر مقام پر وہی معاملہ کرتے ہیں جس کو اللہ کی طرف سے سمجھ لیتے ہیں، وہ کسی چیز کے پابند نہیں ہے۔ سو ابراہیم السلام سمجھ گئے کہ اس مقام پر یہی مقصود ہے کہ طلب نہ کرو، مقام نبوت سے سمجھا کہ اللہ کی مرضی ہے۔ ہمارے حضرت آتے تھے لوگ دعا کرنے کے لیے، فرمایا کہ دیکھو بھائی دعا تو کرتی ہوں، جو لوگ مجھ سے دعا کے لیے کہتے ہیں میں ان کا احسان مانتا ہوں کہ وہ لوگ خدا کی طرف متوجہ کرتے ہیں مجھ کو، میں اگر غافل رہوں کہے گا کہ دعا کدھر متوجہ ہے ماشاء اللہ، لیکن کبھی دعا کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق یہ نہ ہو اور میں دعا کر کے خود کیوں معطوب ہو جاؤں۔ میں نے خود سنا یہ بات، ہم دعا کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ خدا کا معطوب ہو، اس کے لیے ہم سفارش کریں تو خود گرفت میں آ جائے۔ یہ حضرت کی بات، اور یہ کہا کہ جو لوگ مجھ سے دعا کے لیے کہتے ہیں میں اس کا احسان مانتا ہوں کہ مجھ کو خدا کی طرف راغب کرتے ہیں، غافل یہ لوگ نہیں رہنے دیتے، دعا کریے دعا مہاراج بہت ہے مجھے۔
سو یہ اسی سے جو اللہ کی طرف سے سمجھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حق سبحانہ وتعالیٰ کو منظور تھا کہ اپنا راز و عنایت جو ابراہیم کے ساتھ تھی مد اعلیٰ پر ظاہر کر دوں. ان کو جو کہا تھا اس لیے تھا کہ دیکھ لو ابراہیم اسلام کو ہم کیسا مانتے ہیں. اس نے سب گوارا کر لیا، آگ میں جانا بھی ابراہیم نے گوارا کر لیا. یہ دکھلانا ہے ملکوت کو، فرشتوں کو مل اعلیٰ پر ظاہر کروں، جس سے اللہ نے مشورہ فرمایا تھا کہ زمین پہ ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ ایسے شخص کو کیوں مقرر کرتے ہیں جو یہ پوریزی کرے گا. یہ دکھلانا کہ اس لیے کیا تھا کہ ایسے ایسے عاشق ہیں تم میں ایسے لوگ نہیں ہیں. آگ میں پھینکے گئے یا نارکوری، تب کہا یا نارکوری مردوں کو سلام ابراہیم. ہمارے حضرت روایت نقل کرتے تھے والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ ہے دعویٰ کریں گے کفار کہ ہم اشد للہ ہم ہیں محمد. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تفسیر مظہری کے روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کنتم احبائی، اگر تم لوگ محب ہو تو جہنم میں کود جاؤ. یہ کافی عادت نافرمانی کی تھی، نہیں مانی. پھر اللہ تعالیٰ مومنین سے کہیں گے ان کنتم احبائی، اگر تم میرے محب ہو تو جہنم میں کود جاؤ. کوئی کود جائے گا مظہری میں. تو پھر حضرت فرماتے تھے اس وقت یہ ندا کی جائے گی یا نارکوری بردوں و سلام علی الصالحین، یہ صالح بندے ہیں، یہ میرے خاص بندے ہیں، تم برد ہو جاؤ، تم کو مزہ نہیں کہ تم ان کو جلا سکو. جب یہاں کے نار کو نار نمرود کو ابراہیم کے لیے، تو وہاں سارے جتنے محبین ہوں گے سب کے لیے برد ہو جائے گی. فائدہ پنجو، غور کرو کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے کس طرح رزق طلب کر رہے ہیں کہ صراحتاً نہیں مانگا، بلکہ اللہ کے روبرو اپنے فقر و حاجت کا احتیاط کیا. میں فقیر ہوں یہ کہا. پانچواں فائدہ، غور کرو کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے کس طرح رزق طلب کرتے ہیں کہ صراحتاً نہیں مانگا یا اللہ ہم کو روٹی دیجیے، بلکہ اللہ کے روبرو اپنے فقر و حاجت کا اقرار کیا، ہم فقیر ہیں. حق سبحانہ تعالیٰ غنی ہونے کی گواہی دی کہ وہ غنی تھے، کیونکہ انہوں نے جب اپنے کو فقر و فاقہ سے پہچانا اس وقت اپنے رب کو غنا سے پہچان لیا. اپنے فقر کو پہچاننا، خدا کے غنا کو پہچاننا، اپنے فقر کا اقرار کیا، خدا کے غنا کا تصدیق کیا. اور یہ مناجات کے بساطوں میں ایک بساط ہے، رب کے ربوبیت کو ماننا اور اپنے فقر کو سامنے رکھنا. رب کے جو بستر ہے وہ یہ بھی بساط ہے ایک کہ بندہ اس طریقے سے اللہ کے سامنے پیش ہو. حضرت ثانی لکھ رہے ہیں یعنی طریقے مناجات ایک طریقہ ہے، وہاں کے آداب میں سے ایک طریقہ کا آداب مناجات. اور یہ بساط بہت ہیں. کبھی اللہ تجھ کو بساط فقر پر بیٹھاتا ہے، اس وقت تو پکارے گا یا غنی. کبھی بساط ذلت پر بیٹھاتا ہے، اس وقت پکارے گا یا عزیز. کبھی بساط عجز پر بیٹھاتا ہے تو پکارے یا کبھی. اس طرح باقی اسماء ہیں. سو موسیٰ نے فقر و فاقہ کا اقرار کیا، اس میں تعریض و اشارہ ہو گیا طلب کا، اگرچہ صاف طلب نہیں کیا کہ روٹی دیجیے، لیکن تعریض طلب کبھی اس طرح ہوتی ہے بندہ اپنے اوصاف فقر و حاجت کا ذکر کرتا ہے، کبھی اس طرح ہوتی ہے کہ مالک کے اوصاف کو بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے حکایت فرمایا فنادیٰ فی الظلمات، یہاں بھی ظاہر کیا فنادیٰ فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یعنی یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں نے موقع کرنے والوں میں میں کنت من الظالمین، میں ظالم لوگوں میں سے. یہ یعنی کچھ مانگا نہیں، صرف یہ ظاہر کیا. یہ ظاہر کرنا یہی مناجات تھی. فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لی. دعا نہیں مانگے کہیں، فنادیٰ فی الظلمات یہ کہا، یہاں دعا بھی نہیں مانگی زبان سے، لیکن اس چیز کو اپنے حال کا اظہار کیا. یہ حال کے اظہار میں گویا کہ مناجات ہے. تو یہ فرمانے یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات دے دیا، اور اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیتے رہتے ہیں.
ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں کہا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو مومنین کو شریک کیا ہو کسی نبی کی دعا میں. یہاں کہا کہ جس طرح یونس علیہ السلام کو ہم نے نجات دیا اسی طرح جو مومن بھی اس طریقے سے ہم کو پکارے گا ہم نجات دیتے رہیں گے. یہ اخیر میں حضرت معاذ صاحب صلی اللہ صاحب بہت اس پر بیان کر گئے. حضرت یونس علیہ السلام نے صراحتاً سوال نہیں کیا لیکن چونکہ اپنے رب عز و جل کی ثنا کی اور اس کے روبرو اپنی خطا کا اقرار کیا تو اس کی طرح اپنا محتاج ہونا ظاہر کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو طرف فرمایا کیونکہ جواب میں فاستجبنا ہے. حالانکہ انہوں نے دعا نہیں کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا فاستجبنا جس کے معنی سوال پورا کر دیا. فاستجبنا ہمیں سوال نہیں کیا مانا کہ یہ کرائے میں کہہ رہے تھے کہ میرے اوپر یہ آفت ہے. اور یہ سبب وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کے صاحبزادیوں کے ساتھ سلوک کیا. یہ حیثیت پڑھنا مجھے موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کے صاحبزادیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور ان سے اجرت اور جزا طلب نہیں کی بلکہ جب ان کی بکریوں کو پانی پلا چکے تو اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر اس سے مانگا. لڑکیوں سے نہیں مانگا, ان دونوں سے نہیں مانگا بلکہ اپنے مالک سے مانگا. حقوق جو اس کے ذمے ہیں پورے کر دیے اور اپنے حقوق کا مطالبہ اللہ پر رکھا. اس بچیوں کے حقوق کو تو پورا کیا, اپنے حقوق کو ان سے نہیں مانگا اللہ کے. یہ طریق ہوا کہ نہیں؟ خدمت خلق کرو, ان سے امید اور تمنا نہ رکھو. بہت عمدہ. جس کے شان یہ ہے کہ جب اس سے مانگا اسے عطا کیا. صوفی وہی ہے کہ اوروں کے حقوق جو اپنے ذمے پورے کرے اور اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کرے. یہ صوفی خاص علامت صوفی دی ہے. اس کے حقوق کو ادا کرو, اپنے حقوق کو اللہ سے مانگو. پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے حق ادا کر دیا اور اپنا حق نہیں مانگا. ان کے لیے اللہ کے پاس پوری جزا ہوئی. اب کیا ہے, اللہ دینے والا ہے, پوری جزا ان کو دی اور دنیا میں بھی سردست عنایت فرمائی. دنیا میں بھی علاوہ اس کے جو آخرت میں جمع ہے, یعنی ایک لڑکی سے ان کا نکاح کر دیا. یہی ایک بات ہوئی. ملا کہ نہیں؟ اجر مل گیا دنیا میں, بغیر مانگے ہوئے ان کی لڑکی مل گئی, ان کو پوری جزا ہوئی. اور دنیا میں بھی سردست عنایت ہوئی علاوہ اس کے جو آخرت میں ہے, یعنی ایک لڑکی سے ان کا نکاح کر دیا. اپنے نبی شعیب علیہ السلام کا داماد بنا دیا اور ان کے ساتھ مانوس کر دیا. یہاں تک کہ پیغمبری کا وقت آ گیا. پھر وہ بکری کو جب پلایا اس کی جزا میں اللہ تعالیٰ دیتے ہی جا رہے. مانگا نہیں, اللہ نے دیا. سو اے بندے اپنا معاملہ اللہ سے رکھ. بہت شیخ لکھ رہے ہیں. سو اے بندے اپنا معاملہ اللہ ہی سے رکھ, نفع والوں میں سے رہے گا. جو اے بندے اپنا معاملہ اللہ ہی سے رکھ, نفع والوں میں رہے گا. اور اللہ تعالیٰ تیری ہی خاطر کرے گا, اور اللہ تعالیٰ تیری وہی خاطر کرے گا جو متقی بندوں کے ساتھ کرتا رہا. یہ سلسلہ بند نہیں ہے, قیامت تک رہے گا یہ سلسلہ. وہ وجدک عائلا فاغنا, ہم نے آپ کو عائل پایا, ہم نے غنی کر دیا. میں نے بیان کیا تھا, غنی کر دیا. پر جو یہ طریقہ اختیار کرے گا, یہ طریقہ جو حضور نے کیا, تو اللہ کا یہ طریقہ ہمیشہ رہے گا کہ اس کو غنا ملتی رہے گی قیامت تک. وہ وجدک عائل, آپ کو عائل پایا, فقیر پایا, ہم نے آپ کو امیر کر دیا ہے. جو بھی نبی کا طریقہ اختیار کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ تا قیامت روزی دیتے رہیں گے, اس امید پر. تو اے بندے اپنا معاملہ اللہ ہی سے رکھ, اللہ والوں میں رہے گا, اور اللہ تعالیٰ تیری وہی خاطر کرے گا جیسے متقی بندوں کی.
ساتواں فائدہ اللہ نے اشار کو دیکھو فسقا لہما ثم تولی الی الظل، اسے معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو جائز ہے کہ سائے کو دھوپ پر اور سرد پانی کو گرم پانی پر ترجیح دے. یہ تھے کہاں گئے؟ سائے میں گئے، دھوپ میں نہیں کھڑے رہے. بکری کے پانی پلایا دھوپ میں، لیکن جب تکانی ہوئی تو سائے میں. معلوم ہے طریقہ یہ مسئلہ ہے کہ دھوپ یوں ہی نہ مانگو، بلکہ سائے ملے تو سائے میں بیٹھو، اپنی زیادہ بزرگی نہ دکھایا کرو. یہ ہماری طرف سے فتولی الی الظل، اسے معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو جائز ہے کہ سائے کو دھوپ پر اور سرد پانی کو گرم پانی پر ترجیح دے اور سہل طریق کو اختیار کرے، دشواری میں نہ پڑے. اسے پوری طریق کا مسئلہ ماتھا نہیں لکھا. یعنی پانی پلا کر کے یہ نہیں کہ دھوپ میں کھڑے بلکہ سائے میں جا کے کھڑے ہوئے. اس سے معلوم ہوا کہ سائے کو ترجیح دیا دھوپ پر. اس سے معلوم ہوا کہ طریق میں دشواری مقاصد میں سے نہیں ہے. سہل طریق اختیار کر کے خدا تک پہنچو، بس زیادہ ابھی بزرگی نہ دکھاؤ. اس اہل ایمان کو جائز ہے کہ سائے کو دھوپ پر اور سرد پانی کو گرم پانی پر اور سہل طریق کو دشوار طریق پر اختیار کرے. ماتھانی لکھ رہے ہیں ان کا ہے کون اور مقدمہ. اس امر سے مقام زہد سے خالی نہیں ہوتا. سرد پانی پینے سے مقام زہد سے خالی نہیں ہوگا. اس امر سے مقام زہد سے خالی نہیں ہوتا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بیان فرمایا تولی الی الظل، یعنی سائے کا قصد کیا اور اس کی طرف سائے تھا. اگر کوئی اعتراض کرے کہ کسی بزرگ کا قصہ ہے کہ کوئی شخص اس کے پاس گیا اور دیکھا کہ جس گھڑے کا پانی پیتے ہیں اس پر دھوپ آ رہی ہے، اس مقدمے میں اس سے کہا گیا. ان بزرگ نے جواب دیا کہ میں نے جب یہ گھڑا رکھا تھا تو دھوپ تھی، دھوپ نہ تھی، اب دھوپ آ گئی تو میں ہٹاؤں گا نہیں. لکھا اس پر رد کیا. اپنے حد نفس نے جواب میں جاننا چاہیے کہ یہ اس شخص کی حالت ہے جو صرف کو بتکلف حاصل کرنا چاہتا ہے، کبھی نہیں پائے گا. صرف کو اب ٹھنڈے میں نہیں ہٹا دو پانی، اس کو گھڑے کو ٹھنڈے میں کر دو. کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو صرف کو بتکلف طلب کر رہا ہے اور اپنے نفس کو اس کی آرزوؤں سے روک رہا ہے تاکہ اس کو غفلت عن اللہ سے باز رکھے. اور اگر اس کا مقام کامل ہو سکتا تو پانی کو دھوپ سے اٹھا لیتا ہے. اور قصد یہ نہ کہتا کہ اپنے نفس کا حق اپنے لیے ادا کرتا ہوں. خدا تعالیٰ نے اس کا حکم فرمایا نہ اس کی لذت حاصل کرنے نہ کرے، بلکہ اس لیے اس باب میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کروں. یہ کہتا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. دھوپ کا پانی پینا، دھوپ میں بیٹھنا، یہ مقاصد میں سے نہیں. سید احمد صاحب جب گئے شاہ عبدالعزیز صاحب کے یہاں کہ ایسے ہی بیٹھا دیا جائے، دھوپ آتی تھی. شاہ عبدالعزیز صاحب نے کہا کہ عبد القادر تم نے ان کو دھوپ میں بیٹھا دیا، چل صاحب چلو. نہ اس کی لذت. یرید اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا. یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، یعنی اللہ کو منظور کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے، اور انسان پیدا ہے کمزور. ہم مشقت چاہیں گے، سب کچھ کرو، اعتدال کے ساتھ رہو. یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اسی بات سے فقہا کے نزدیک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی منت مانے کہ مکہ معظمہ تک ننگے پیر جاؤں گا تو اس کو جوتا پہن لینا جائز ہے، بنانا پا جانا واجب نہیں ہے. کیونکہ شریعت کا خاص یہ مقصود نہیں کہ لوگ سختی میں پڑیں. شریعت لوگوں کو لذت حاصل کرنے سے نہیں روکتی. اور کیوں روکے؟ آخر یہ لذات تو انہی کے لیے پیدا کی گئے ہیں. ربی ابن حاتم نے حضرت علی سے عرض کیا کہ میرے بھائی عاصم کے مقدمے میں میری مدد کیجیے. آپ نے پوچھا اس کا کیا حال ہے؟ عرض کیا کمر اوڑھے رہتا ہے، فقیر بنتا جا رہا ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس لاؤ. غرض وہ اس حیث سے حاضر ہوئے. کہا کہ ایک کمری باندھے ہوئے تھے اور دوسری کمری اوڑھے ہوئے تھے. سر اور داڑھی کے بعد میلے اور پریشان تھے. آپ ان کو دیکھ کر چی بجبی ہوئے اور فرمائے تیرے حال پر افسوس ہے، تجھ کو اپنی بیوی سے شرم نہیں آتی؟ کئی سال میں رہتے ہو. حضرت علی نے تجھ کو اپنے بچے پر ترس نہیں آتا؟ یہ کمری بیٹھے گھوم رہے ہو.
ہمارا؟ کیا اللہ تعالیٰ ستھری چیزیں تیرے لیے مباح کر کے پسند نہیں کیا کہ تو اس میں سے کھائے؟ تیری قدر اللہ کے اتنی کہاں ہے کہ تو نے اللہ کا یہ قول نہیں سنا، والارض وضعها للانام؟ تجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے یہ چیزیں اسی واسطے مباح کی ہیں کہ برسیں اور اللہ کی تعریف کریں، پھر اللہ ثواب دے۔ اللہ نعمتوں کا ابتذال پھر گوارا نہیں کرتا۔ بہرحال یہ چیز ہے، بہت پوری کتاب یہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس میں پوری طریق بھی کی باتیں بھی حضرت تھانوی نے نقل کر دیا ہے فائدے کے طور پر، ترجمہ بھی اچھا، دعا کریے بس، بہت دیر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آج ہم لوگوں کے لیے خوشی کا دن بھی ہے کہ ہمارے نواسے کی شادی ہوگی، دربار نکاح ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو مبارک کرے کہ برکات سے دینی اور دنیوی ہر کسی کی فراخی ہم سبھی لوگوں کو عطا فرمائے، نسل بعد نسل فرمائے۔ ربنا تقبل اللہ مفتح طریق کو بھی ہمارے لیے آسان فرما دے، اس کا سمجھنا بھی آسان فرما دے، اس پر چلنا بھی آسان فرما دے اور قبول بھی فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔